السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام قاری محمد احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں قاری احمد مدنی یوٹیوب چینل۔ ہم نے الحمدللہ عز و جل مدنی قاعدہ کورس شروع کیا ہوا ہے، جس میں ہم آپ کو تجوید و قراءت کے ساتھ قرآن پاک درست پڑھنا سکھایا جا رہا ہے۔ تو اس کے 3 سبق کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور وہ 3 سبق 6 لیسنوں میں مکمل ہوئے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ لیسن نمبر 7 اور سبق نمبر ہم 4 پڑھیں گے اور اس کو سمجھیں گے۔ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سبق نمبر 4 بہت ہی اہم ہے، اس کو سیکھنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ نے اس سبق کو اچھی طرح سیکھ لیا تو سمجھے آپ کا قرآن پاک کئی حد تک درست ہو گیا۔ تو اس کو آپ نے اچھی طرح سمجھنا ہے، سیکھنا ہے۔ اگر آپ میں سے کسی نے میرے پہلے لیسن نہیں سنے تو سب سے پہلے ان کو جا کے پڑھیں، سنیں، سمجھیں، اس کے بعد یہ والا لیسن آپ سنیں، پھر ہی آپ کو اسباق کی سمجھ آئے گی اور آپ اچھی طرح قرآن پاک سیکھ جائیں گے۔ چلے آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق میں ہم سیکھیں گے کہ کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں جن کی آواز بالکل سیم ہوتی ہے، جیسے کہ تا اور طا اور سا سین صاد، ان کی آواز بالکل سیم ہوتی ہے۔ اب ان میں ہم نے فرق کرنا سیکھنا ہے، ان کی آوازوں میں فرق کرنا سیکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ فرق کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر ہم فرق نہیں کریں گے تو معنی کہیں کا کہیں نکل جاتا ہے قرآن پاک میں۔ تو ان الفاظ میں فرق کرنا بہت ضروری ہے۔ آج ہم وہی فرق کرنا سیکھیں گے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیں فرق، جو حروف سیم ہیں وہ کون کون سے ہیں اور کتنے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ لکھا ہوا ہے حروف قریب الصوت 16 ہیں، ٹھیک ہے؟ قریب الصوت کا مطلب ہوتا ہے ملتی جلتی آواز والے حرف، یہ لکھا ہوا ہے۔ تو ان میں سے جو پہلے 2 ہیں وہ یہ ہیں تا اور یہ طا۔ تا اور طا دونوں ہی سیم ہیں۔ تو آپ کو پیچھے بتایا تھا کہ موٹے پڑھنے والے حروف 7 ہیں، ان میں سے ایک طا بھی ہے۔ تو یہاں پہ آپ طا کو جب موٹا پڑھیں گے اور جب تا کو باریک پڑھیں گے تو دونوں میں فرق، ڈسٹینس اپنے آپ ہی آ جائے گا۔ تا طا، ٹھیک ہے؟ تا کو باریک اور طا کو موٹا۔ آگے 2 یہ ہو گئے، اب 3 یہ ہیں، جو یہ تینوں بھی سیم ہی آواز والے حرف ہیں۔ زا، زال، ذا۔ یہ جو زا ہے اس کو تھوڑا جنبش کے ساتھ پڑھیں گے، پیچھے آپ کو بتا چکا ہوں پہلے سبق میں، اور اس کو تھوڑا سا وائبریشن کے ساتھ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اور یہ زال ہے، زال کو بغیر سیٹی کے، بغیر وائبریشن کے پڑھیں گے، بغیر جنبش کے پڑھیں گے تو یہ زال ادا ہوگا۔ اور یہ ہے ذا، اس کو آپ نے پر پڑھنا ہے۔ حروف مستعلیہ میں سے یہ بھی ہے، موٹے پڑھنے والے حروف میں سے، اس کو آپ نے موٹا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ زا، زال، ذا، یہ 5 حروف ہو گئے۔ آگے 3 حروف یہ ہیں، یہ بھی سیم ہی آواز والے حرف۔ اگر ان میں فرق نہ کیا جائے تو بالکل سیم ہی لگیں گے، ٹھیک ہے؟ ان میں فرق کس طرح کرنا ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلا ہے سا۔ اس میں آپ نے یہ سا میں یہ ہے کہ اس کو آپ نے بغیر سیٹی کے پڑھنا ہے۔ سیٹی کے ساتھ نہیں پڑھیں گے تو یہ سین کے ساتھ اس کی مشابہت ہو جائے گی، یہ سین ہی لگے گا پھر۔ سا، سا، ٹھیک ہے؟ اب یہ سین، سین کو تھوڑا سیٹی کے ساتھ پڑھیں گے تاکہ سا کے ساتھ مشابہت نہ ہو۔ سین۔ آگے تیسرا حرف ہے صاد، اس کو آپ نے موٹا پڑھنا ہے۔ موٹا کیوں پڑھا جاتا ہے حرف کو، پیچھے آپ کو میں نے یہ چھوڑا تھا کہ آپ کو آگے جا کے بتاؤں گا، وہ یہاں پہ اس کا آنسر آپ کو معلوم ہو ہی گیا ہوگا کہ موٹا کیوں پڑھا جاتا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ حروف میں فرق پیدا ہو جائے، اس لیے ان کو پر پڑھا جاتا ہے۔ کچھ حروف کا 7 حروف ہے جن کو ہمیشہ موٹا پڑھا جاتا ہے۔ تو ان میں سے یہ صاد، ٹھیک ہے؟ سا، سین، صاد۔
آگے دو حروف یہ بھی تقریباً سیم ہی ہے اگر ان میں فرق نہ کیا جائے تو. دال ضاد. ضاد کو موٹا پڑھیں گے کیونکہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے. جب ضاد کو موٹا پڑے گا دال میں فرق، دال اور ضاد میں ڈسٹینس اپنے آپ پیدا ہو جائے گا. آگے کاف قاف. ایک کاف کو آپ باریک پڑھیں گے، ایک کو تھوڑا سا موٹا پڑھیں گے تو دونوں میں فرق ہو جائے گا. آگے ہا ہا. ایک ہا کو نکالنا ہے حلق سے اور دوسرے ہا کو تھوڑا اس کو بھی حلق سے نکالنا ہے لیکن ہا کی آواز کے ساتھ. ٹھیک ہے، ہا ہا. آگے دو حروف یہ ہیں حمزہ عین. حمزہ میں فرق کرنا ہے حمزہ اور عین. اور جب ان میں زبر لگے گی تو یہ آپ کو پتہ چل جائے گا ان میں فرق کس طرح کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ 16 حروف آپ نے یاد کر لینے ہیں. میں ایک بار پھر دہرا دیتا ہوں. تا تو زا زال زو ثا سین صاد دال ضاد کاف قاف ہا حا. حمزہ عین. یہ ہو گئے 16 حروف جن میں آپ نے فرق کرنا ہے. چلے اب نیچے سبق پڑھ کے ہم سبق پڑھتے ہیں، پھر اس میں آپ کو مزید بتاتا ہوں کہ ہم نے فرق کس طرح کرنا ہے، مزید آپ کے پریکٹس ہو جائے گی. چلیں. تا تی تو. اس کو آپ بغیر جوڑ توڑ کے پڑھیں گے نا، یعنی رواں پڑھیں گے تو پھر ہی آپ کو فرق کرنا صحیح واضح ہوگا. تو اس کو آپ بغیر جوڑ توڑ کے ہی پڑھیں. تا تی تو تو تی تو. ٹھیک ہے، اس کو باریک پڑھنا ہے، اس کو موٹا پڑھنا ہے. زا زی زو زا زی زو. ان دونوں میں زا کو آپ کو بتایا تھا ذرا جنبش کے ساتھ اور اس کو بغیر جنبش کے. زو زی زو یہ موٹے پڑھنے والے روم میں سے. ٹھیک ہے، زو زی زو. سا سی سو سا سی سو سو سی سو. دا دی دو دو دی دو. اس کو باریک اس کو موٹا، دعات کو موٹا پڑھیں گے تو یہ دو ادا ہوگا. ٹھیک ہے، کا کی کو کو کی کو. ہا ہی ہو ہا ہی ہو. فرق چیک کر لیں دونوں میں. یہ دیکھیں پھر پڑھ لیں ایک بار. ہا ہی ہو ہا ہی ہو. آ ای او. حمزہ ہے نا، حمزہ زبر آ. ای او آ ای او. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں یہ ہے آ اور یہ ہے آ. آ ای او آ ای او. خو خی خو غو غی گو. با بی بو ما می مو. وا وی وو فا فی فو لا لی
لو، نا نی نو، را ری رو، جا جی جو، شا شی شو، یا ی یو۔ آج کا سبق ہمارا کمپلیٹ ہوا۔ اسی سبق میں آپ کو ایک چیز بتاؤں گا، بہت ہی زبردست ہے۔ اس میں ایک وظیفہ لکھا ہوا ہے، اس وظیفے کو آپ کو بتاؤں گا آج۔ یا خبیرو، یہ لکھا ہوا ہے، کیا ہے؟ یا خبیرو، خا کو آپ نے موٹا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ یا خبیرو، سنتوں کا پابند اور نیک بننے کے لیے چلتے پھرتے پڑھتے رہیں۔ جب بھی آپ چلیں پھریں، کہیں جا رہے ہیں، کام جا رہے ہیں، تو چلتے پھرتے اس کو پڑھتے رہیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ سنتوں کے پابند بن جائیں گے۔ نیچے لکھے ہوئے ہیں علم کے 5 درجات، یہ بھی سن لیں۔ نمبر 1، خاموشی۔ علم جو سیکھا جاتا ہے نا، جب بھی کوئی بھی علم سیکھا جا رہا ہے تو اس کو سیکھنے کے لیے 5 درجات ہیں۔ ان درجات سے آپ نے گزرنا ہے، ان 5 پہ عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ خاموشی، سب سے پہلے کیا ہے؟ خاموشی۔ دوسرا، توجہ سے سننا، خاموشی اختیار کر کے پھر اس بات کو آپ نے توجہ سے سننا ہے۔ نمبر 3، جو سنا اسے یاد رکھنا، ٹھیک ہے؟ نمبر 4، جو سیکھا اس پر عمل کرنا۔ نمبر 5، جو علم حاصل ہوا اسے دوسروں تک پہنچانا۔ تو آج کا سبق ہمارا یہاں تک کمپلیٹ ہو چکا۔ آئندہ لیسن میں انشاءاللہ عز و جل آپ کو مزید سکھایا جائے گا۔ اس سبق میں اگر آپ کو کچھ سمجھ نہ آیا ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، کمنٹ میں مجھ سے سوالات کر سکتے ہیں۔ مزید اگر کسی نے سبق سنانا ہو تو مجھے میرے واٹس ایپ نمبر پہ مجھ سے ایمو پہ رابطہ کر کے مجھے وہ سبق سنا سکتا ہے، اور اس کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتا ہو تو وہ مجھ سے پوچھ سکتا ہے۔ میں اپنے دوسرا لیسن کا جو لنک ہے وہ نیچے ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، اس سے آپ لازمی سنیں اور پڑھیں۔ اور اسی کے ساتھ اپنے قاری احمد مدنی کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔